ارمغان نیاز میں ہدیات عقیدت و محبت و مودت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ ایک مرتبہ پھر آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامان بنائے۔ آج 17 صفر المظفر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 18، 19 اور 20 صفر کو قدوۃ السالکین، قدوۃ الاولیاء، عمدۃ الاولیاء، برہان الواصلین، حضور سیدی و سندی علی بن عثمان الحجویری المعروف حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری، آپ کا لاہور کے دیش میں 18، 19، 20 صفر کو عرس پاک پورے تزک و احتشام کے ساتھ انعقاد پذیر ہوتا ہے۔ علمی محافل یا علمی حلقہ جات کا ایک ہفتہ سے آغاز ہو چکا ہے۔ کل سے باقاعدہ عرس کی تقریبات کا آغاز ہو جائے گا۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمۃ الرحمن کا اس سال 981واں عرس مقدس منایا جا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک عملی طور پہ تفسیر ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ بڑے بڑے راجے اور مہاراجے اس کائنات میں آئے جن کے طوطی بولتے تھے۔ ہٹلر کو دیکھیں، سکندر اعظم کو دیکھیں، میسولینی کو دیکھ لیں اور آل ساسان کو دیکھیں، 3900 سال جس نے ایران پہ حکومت کی۔ بڑے بڑے لوگ آئے جن کے قصہ پارینہ بن گئے۔ آج ان کے نام بھی کوئی نہیں جانے پہچانے ہوئے، ان کے قصے ختم ہو گئے۔ نام تو نام رہا، ان کا مقام اور پہچان ہی ختم ہو گئی۔ لیکن جن کی پہچان اللہ بنا دے، اس پہچان کو پھر کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آج میں اور آپ لاہور کے دیش میں بیٹھ کر مساجد کے محراب و منبر پر ان کے تذکار خیر کو اور ذکر جمیل کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی محبت کا صلہ اور جزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنے نیک بندوں کو عطا کیا ہے۔ ساری زندگی انہوں نے اللہ اللہ کیا، اللہ کو منایا، تو اللہ نے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف میل کر دیا۔ اب ایک بندہ لاہور سے کوسوں دور پیدا ہوتا ہے جسے اپنے دادے یا پردادے کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ پرانے جتنے بھی لوگ ہیں، ہمیں چلیں کوئی 3-4 پشتوں تک اپنے بڑوں کے نام یاد ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ینگ جنریشن ہے اس کو تو دادا سے آگے پردادے کے نام کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن 10 سال شعور کے عالم کو وہ پہنچتا ہے، اسے داتا گنج بخش علی حجویری کا نام یاد ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ لاہور کے دیش میں جو سب سے بڑا مزار ہے وہ داتا گنج بخش علی حجویری کا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے اور یہ اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی تو انسان کو، یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کرنے کے بعد بے آب و گیا ہنگم چھوڑ نہیں دیا، بلکہ انسان کی تربیت کا، رشد و ہدایت کا، انسان کی اصلاح کا خاصا اہتمام کیا اللہ نے۔ مختلف دور اور ادوار میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اللہ نے لوگوں کی تربیت کے لیے انبیاء مبعوث کیے، اور پھر انبیاء نے آ کے لوگوں کی تربیت کی، رشد و ہدایت کا اہتمام کیا۔ اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق انبیاء چلے گئے، پھر انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نے اس بیڑے کو اٹھایا۔ صحابہ کرام کے بعد تبع تابعین نے اس امت کی وہ قیمتی نقوش جو انبیاء سے چلتی آ رہی تھی، جو صحابہ کرام سے چلتے آ رہے تھے، ان کو مٹنے نہیں دیا، بلکہ صحابہ کرام سے لے کر آگے تابعین نے، پھر تبع تابعین نے اس کام کو جاری و ساری رکھا۔ کیونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، صحابہ بھی اس کے بعد نہیں آ سکتے، تابعی بھی اس کے بعد نہیں بن سکتے، تو تابعین تبع تابعین کے بعد پھر اولیاء کرام، مشائخ اعظام اور علماء کرام ہیں جنہوں نے دین کی ان عظیم وادیوں کو جاری و ساری رکھا، علم کی آبشاروں کو جاری و ساری رکھا، جو آج تک پیاسوں کو سیراب کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اولیاء کاملین، علماء، مشائخ میں جو پاکستان کی سرزمین پہ میں سمجھتا ہوں جن کا بڑا کردار ہے، انتھک ان کی محنت ہے، جد و جہد ہے، جہد مسلسل ہے، جس کی بنیاد پہ میں اور آپ آج مسلمان کہلانے کے لائق ہیں۔ مجھے اور آپ کو آج مسجد کا منبر میسر ہے، مجھے اور آپ کو آج کانوں میں اذان سننے کی توفیق مل رہی ہے، تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ اور وسیلہ ہے، ان کی محنتیں ہیں، ان کی جہد مسلسل کا نتیجہ ہے جو آج ہمیں میسر آ رہی ہے۔ ان شخصیات میں جو سر فہرست شخصیت سامنے آتی ہے وہ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری کی شخصیت ہے۔ آپ کی ولادت 400 ہجری میں افغانستان کے ایک محلہ حجویر کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ 400 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم آپ نے وہاں پہ حاصل کی۔ 2 محلوں کے اندر آپ کا بچپن گزرا، ایک محلے کو حجویر کہتے ہیں اور ایک محلے کو جلاب کہتے ہیں۔ ایک آپ کا ننیال کا علاقہ تھا اور ایک ودیال کا علاقہ تھا۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری کا جو ودیال کا محلہ تھا وہ جلابی تھا، اور جو نانکا خاندان کا علاقہ تھا وہ حجویری تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کو جو منظور آپ حجویری کے لقب سے مشہور و معروف ہوئے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی علی ہے، حضرت علی، اور آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید عثمان ہے۔ آپ کے جو دادا ابو ہیں آپ کا نام بھی جناب سید علی ہے۔ پھر دادا کے جو آگے پردادا ہیں آپ کا نام جناب سید عبد الرحمن ہے، اور پھر سید عبد الرحمن سے آگے جو لکڑ دادا ہیں ان کا نام سید شجاع ہے۔ لکڑ دادا سے آگے جو ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی سید ابو الحسن اصغر ہے، اور پھر سید ابو الحسن اصغر کے باپ تھے جناب سید زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ شخصیت ہیں جو جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے۔ 8 پشتوں سے جناب زید بیٹے ہوئے جناب امام حسن مجتبیٰ کے، اور جناب امام حسن مجتبیٰ بیٹے ہیں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے۔ 8 پشتوں کے ساتھ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری کا جو نسب نامہ ہے وہ مولا کائنات تک جا پہنچتا ہے، یعنی آپ ہاشمی سادات میں سے ہیں۔ بعد میں جب اپنے شیخ کامل کی وصیت کے مطابق آپ دمشق کو چھوڑ کر لاہور تشریف فرما ہوئے،
پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ دائی اجل کو لبیک کہہ گئے، تو خواجہ معین بے کساں خواجہ غریب نواز کا گزر ایک دفعہ لاہور کی سرزمین سے ہوا۔ آپ نائب رسول بن کر جب اجمیر جا رہے تھے تو ارادہ تھا لاہور سے گزر کر آگے چلا جاؤں گا، لیکن سیدی فیض عالم کے دربار کو دیکھا، آپ کے بقع نور کو دیکھا، انوار و تجلیات کی بارش برستی دیکھی، تو دل نے چاہا کہ یہاں پہ کچھ عرصہ اعتکاف کر لیا جائے، کچھ عرصہ چلہ کر لیا جائے۔ تو 40 دن جناب خواجہ معین بے کساں خواجہ غریب نواز یہاں پہ حضور فیض عالم کے در دولت پہ، در بے کس پناہ پہ آپ حاضر رہے۔ 40 دن کے بعد جب جانے لگے تو بے ساختہ زبان حال سے پکار اٹھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ اس وقت سے پھر آپ کا لقب گنج بخش مشہور ہو گیا یا فیض عالم مشہور ہو گیا۔ آپ کا پورا نام جو ہے وہ سید علی بن عثمان بن علی حجویری المعروف گنج بخش فیض عالم، اور آپ کی ایک صفت ہے اور آپ کی ایک ادا ہے جس کو داتا کہتے ہیں۔ داتا کا مطلب دینے والا ہوتا ہے، اللہ سے لیتے ہیں پھر آگے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس لیے آپ کو داتا بھی کہتے ہیں۔ 20 کے لگ بھگ معنی علماء نے بیان کیے عربی گرامر میں داتا کے۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمۃ الرحمن کی یہ مختصر سی سوانح 400 ہجری کے اندر آپ پیدا ہوئے، اور پھر آپ کا بیش عمر کا جو تقاضا ہے یا عمر کے ذرات ہیں وہ سیر و سیاحت اور دین کی تعلیم و تربیت میں گزرے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے محلہ حجویر سے حاصل کی، پھر اس کے بعد آپ نے جب شعور کے عالم کو پہنچے تو پھر آپ نے سمرقند بخارا کا سفر کیا، پھر سفر کرتے کرتے ماوراء النہر پہنچے، پھر وہاں سے سفر کرتے کرتے پھر آپ دمشق کی ایک غار ہے جس کا نام بیت الجن ہے، وہاں سے آپ نے حضور سیدی ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی۔ جو آپ کا سلسلہ ارادت ہے وہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور سید الطائفہ جنید بغدادی یہ وہ شخصیت ہیں جو حضور غوث العظم کے بھی دادا پیر ہیں۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری کا سلسلہ ارادت و طریقت بھی حضور سیدی خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ مسلک کے اعتبار سے، مشرب کے اعتبار سے سنی حنفی تھے۔ آپ جناب سیدی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد اور پیروکار تھے۔ آپ نے بے شمار مواقع پہ جناب حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی ذکر کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 8 کتابیں تصنیف کی، جن میں جو مارکۃ الآراء آپ کی بک ہے وہ کشف المحجوب کے نام سے مشہور ہے، اور یہ تصوف کی امہات کتب میں سے ہے، یعنی سب سے وہ پہلی کتاب ہے تصوف کی جو فارسی زبان میں لکھی گئی۔ اس سے پہلے عربی زبان میں کچھ تصوف پر بکس لکھی گئیں، لیکن یہاں کے لوگ عربی کو زیادہ نہیں سمجھتے تھے، یہاں پہ زیادہ فارسی بولی جاتی تھی، تو حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری نے فارسی کے اندر کشف المحجوب لکھی، اور آپ کی وہ مارکۃ الآراء بک ہے جس کے بارے میں حضرت سید الطائفہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس کو شیخ نہ ملتا ہو، جو ارادت کا خواہش مند ہو، وہ حضور فیض عالم کی داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھ لے، اللہ اس کے دل کی گروں کو کھول دے گا، اس ایک پیر و مرشد مل جائے گا۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری کی بے شمار کرامات ہیں، لیکن میں کرامات کی جانب نہیں جانا چاہتا، آپ کی تعلیمات کے 1-2 ذرے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری اتباع سنت پر جس انداز میں کاربند تھے، اس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ اتباع سنت کا بہت زیادہ پاس تھا حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری کو، اس لیے آپ نے کشف المحجوب کے اندر ایک واقعہ کوٹ کیا۔ بہت بڑے اکابر بزرگ ہیں اور تصوف کے بہت بڑے امام ہیں،
جن کو اللہ نے بڑا اعزاز و اکرام عطا کیا، حضرت حبیب بن اسلم راعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مصر کے مضافات میں رہتے تھے۔ حضرت حبیب بن اسلم راعی، آپ راعی چرواہے کو کہتے ہیں، بکریاں چراتے تھے، بکریاں چراتے اور فرات کے کنارے بکریاں چرتی، اور پھر آپ مصلی بچھاتے اور اتباع سنت میں مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کو منانا شروع فرما دیتے۔ حضور سیدی فیض عالم نے کشف المحجوب کے اندر اتباع سنت میں یہ واقعہ کوٹ کیا کہ ایک دن حضرت حبیب بن اسلم راعی بکریاں چر رہی تھی، مصلی بچھایا اور عبادت شروع کر دی۔ ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا عجیب عالم ہے، ایک بندہ مصلی پہ کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، بکریاں چر رہی ہیں، جنگل کے بھیڑیے بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں، جنگل کے بھیڑیے بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور یہ داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر یہ واقعہ لکھا، اتباع سنت میں مختلف چیپٹر باندھے، جو اتباع سنت کا چیپٹر باندھا اس کے تحت یہ واقعہ لکھا کہ وہ شخص حضرت حبیب بن زید تو نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی جو بکریاں ہیں وہ چر رہی ہیں، اور جنگل کے جو بھیڑیے ہیں، جو درندے ہیں، وہ بکریاں چرا رہے ہیں، بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس شخص نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا، یہ کہاں ممکن ہو گیا کہ بھیڑیے تو بکریوں کے دشمن ہوتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ بھیڑیے بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ اور اس شخص نے سوچا کہ شاید یہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے یہ بکریاں اسی کی ہیں، میں آج تھوڑی دیر انتظار کر لیتا ہوں، اس شخص کو مل کے جاتا ہوں۔ وہ شخص انتظار کرتا رہا، انتظار کرتا رہا، حضرت حبیب بن اسلم راعی نماز پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ کافی دیر کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ شخص سامنے حاضر ہوا اور آ کر السلام علیکم کہا۔ وعلیکم السلام، سلام علیک سلیک کرنے کے بعد حضرت حبیب بن اسلم راعی نے پوچھا میاں کیسے آنا ہوا؟ تو اس شخص نے عرض کی حضور میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا نا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اللہ کے نیک بندوں کی مجلس اور صحبت اور ایک لمحے کے لیے اللہ کے نیک بندوں میں کی بارگاہ میں جو حاضر ہونا ہے وہ 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے۔ کیوں؟ صحبت سالے ترا سالے کرت تالے ترا تالے کنت۔ انتظار کرتا رہا، حضور میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت حبیب بن اسلم راعی نے فرمایا جزاکم اللہ، آپ کی ذرہ نوازی میری زیارت کے لیے آئے۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا حضور ایک خواہش ہے، دل میں انگلیاں لے رہی ہے، ایک سوال ہے پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت حبیب بن اسلم راعی فرمانے لگے کیا پوچھنا چاہتا ہے پوچھ۔ حضور یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ جنگل کے بھیڑیے اور بکریوں کی دوستی کب سے ہو گئی؟ یہ تو ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہاں عجیب منظر اور عجیب عالم دیکھا، آپ کی بکریاں چل رہی ہیں اور جنگل کے درندے اور بھیڑیے آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو حضرت حبیب بن اسلم راعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک کی اللہ سے صلح ہو گئی ہے تب سے بکریوں اور بھیڑیوں کی صلح ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنے لگا حضور میں سمجھا نہیں۔ تو حضرت حبیب بن اسلم راعی فرمانے لگے دراصل جو بکریوں کا مالک ہے اس کی دل لگی ہوتی ہے حق تعالیٰ کے ساتھ، خلوت نشینی اور پناہ گزینی اس نے دل لگا لیا ہے حق تعالیٰ کے ساتھ۔ تو جب حق تعالیٰ کے ساتھ میں نے دل لگایا تو حق تعالیٰ نے جنگل کے درندوں کی ڈپٹی لگا دی۔ میرا بندہ میرے حضور حضوری پیش کرتا ہے، تمہاری ڈپٹی ہے، تم نے میرے بندے کی بکریوں کا خیال کرنا ہے۔ تو حضرت حبیب بن اسلم راعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مصلی پہ تھے، آپ کے پاس ہی لکڑی کا ایک پیالہ پڑا ہوا تھا۔ پوچھا کہ بڑا سفر کر کے آئے ہو، کیا پینا پسند کریں گے؟ حضور آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، آپ کہاں سے مجھے پلائیں گے؟ آپ کے پاس تو کچھ نظر نہیں۔ آپ نے فرمایا پینا کیا چاہتے ہیں؟ تو حضور داتا گنج بخش علی اجویری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں وہ لکڑی کا پیالہ اٹھایا اور ایک پتھر کے نیچے کیا۔ وہ شخص کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم
پتھر سے دودھ کا اور شہد کا چشمہ جاری ہو گیا، دودھ کا اور شہد کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اور حضرت حبیب بن اسلم رائی نے وہ پیالہ میرے سامنے رکھا، میں نے دودھ والا، وہ شہد والا دودھ نوش کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور یہاں پہ تو کوئی چشمہ مجھے پہلے تو نظر نہیں آتا تھا، یہ پیالہ بھی خالی تھا، کہاں یہ مرحلہ کہ جنگل کے درندے آپ کی بکریاں چرائیں، اور کہاں یہ مرحلہ کہ پیالہ پتھر کے نیچے کریں اور دودھ کے چشمے جاری ہو جائیں اور شہد کے چشمے جاری ہو جائیں۔ حضور یہ مقام آپ نے کہاں سے حاصل کیا، یہ مقام کہاں سے حاصل کیا؟ تو حضرت حبیب بن اسلم رائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا، پکار اٹھے اے نوجوان، اگر یہ مقام جو میں نے حاصل کیا پوچھنا چاہتا ہے تو غور سے سن لے، یہ مقام میں نے اتباع سنت رسول عربی سے حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ، تاجدار کون و مکان کی سنت پر، آپ کے احکام پر، آپ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اس کو اپناؤ۔ تو حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ نے لکھا کہ یہاں سے دو چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ آپ نے پہلی چیز پھر آگے نماز کو ڈسکس کیا۔ پہلی چیز جو آپ نے ذکر کی، فرمایا حضرت حبیب بن اسلم رائی کو جب اس شخص نے دیکھا تو حضرت حبیب بن اسلم رائی اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے، تو پتہ چلا نماز وہ واحد برکت والی چیز ہے، اگر بندہ اللہ کا ہو جائے اللہ کائنات عالم کی ساری خدائی کو اپنے اس بندے کی فرما دیتا ہے۔ پھر جنگل کے درندے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، جنگل کے شیر اور جنگل کے بھیڑیے بھی اس کی بکریوں اور اس کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ نماز کا ذکر کیا، یہ بھی اتباع سنت رسول عربی ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری نے پھر آگے 2-3 احادیث نماز کے حوالے سے نقل کی۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت نقل کی، فرماتے ہیں قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہاں اللہ نے صرف نماز کا ذکر نہیں کیا بلکہ با جماعت نماز ادا کرنے کا ذکر کیا۔ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، بخاری کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب بندہ با جماعت نماز ادا کرتا ہے، با جماعت نماز ادا کرنے کا ثواب 27 گنا بڑھ کر ہے اگر بندہ اکیلے نماز ادا کر لے۔ اکیلے نماز ادا کرے گا تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، جب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو اللہ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور پھر ساتھ ہی داتا صاحب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں تشریف لے گئے۔ جب باغ سے واپس آئے تو نماز عصر کی جماعت ہو چکی تھی۔ آپ نے آتے ہی لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے عرض کی حضور جماعت مکمل ہو گئی ہے، تو آپ نے اس موقع پہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک باغ کی وجہ سے میری باجماعت نماز قضا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر گواہ ہو جا، آج کے بعد یہ باغ میرا باغ نہیں ہے، جو باغ مجھے باجماعت نماز سے سستی میں مبتلا کرتا ہے، آج کے بعد یہ سارا باغ مساکین پہ صدقہ کر دو۔ اس قدر اتباع سنت کا پاس تھا۔ اور پھر حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ایک نقل کرتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، فرماتے ہیں کہ حضرت حاتم بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ باجماعت نماز چھوٹ گئی، باجماعت نماز قضا ہو گئی، تو سوائے حضرت ابو اسحاق بخاری کے کسی نے تعزیت نہیں کی۔ تو آپ نے لوگوں کی بڑی مجلس میں فرمایا اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو 10,000 لوگ مجھ سے تعزیت کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے نزدیک جو دنیاوی نقصان ہے وہ سب سے پہلے ہے،
دینی نقصان کی لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے. سوائے حضرت ابو اسحاق بخاری کے مجھے کسی نے وصیت اور تعزیت نہیں کی کہ آپ کی ایک نماز قضا ہو گئی ہے، ہم آپ سے تعزیت کرتے ہیں، سوائے حضرت ابو اسحاق بخاری کے. اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو 10,000 لوگ مجھ سے تعزیت کرتے. تو داتا صاحب فرمانے لگے ہمارے ہاں جو دنیاوی معاملات ہیں یہ اس دور کی بات ہے. 500 ہجری کا یہ واقعہ داتا صاحب نے اس وقت کوٹ کیا. آج تو کہاں ہجری آگے چلی گئی. آپ فرماتے ہیں ہمارے ہاں آج دنیاوی امور کو فوقیت حاصل ہوتی ہے جبکہ دینی امور کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمت الرحمن آپ جو دوسری چیز آپ نے بیان کی وہ فرماتے ہیں اتباع سنت ہے. پھر جب حضرت حبیب بن اسلم رائی جب وہ پیالہ پلا چکے تو اس کے بعد اس شخص نے عرض کی حضور آپ مجھے کچھ نصیحت کریں. تو حضرت حبیب بن اسلم رائی نے 2 نصیحتیں کی. فرمایا بیٹا یہ 2 نصیحتیں یاد رکھنا. ایک تو اپنے دل کو حرص سے پاک رکھنا، ہر قسمی لالچ سے ہر قسمی طمع سے پاک رکھنا، اور دوسرا اپنے پیٹ کو لقمہ حرام سے پاک رکھنا. یہ 2 نصیحتیں ان پہ عمل کر لو کیونکہ یہ 2 نصیحتیں یہ 2 ہی چیزیں ہیں جو انسان کی ہلاکت اور تباہی بربادی کا سبب بنتی ہیں. اور یہ 2 ہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جن پہ عمل کرنے کی وجہ سے جن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ لوگوں کو نجات عطا فرما دیتا ہے. پھر حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری اپنا واقعہ ایک نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں میں سفر کر رہا تھا، میرے شیخ کامل میرے استاذ میرے ساتھ تھے. بارش بوندا باندی کا سماں تھا، بارش برس رہی تھی. میں نے کڑاواں پہن رکھے تھے، لکڑی کا جو جوتا ہوتا ہے میں نے کڑاواں پاؤں میں پہن رکھے تھے، اور میرے شیخ کامل بھی آگے آگے جا رہے تھے. تو بارش کیچڑ بہت زیادہ ہو گیا. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے شیخ کامل کے کپڑے بالکل پاک اور صاف ہیں، اور جبکہ میرے کپڑوں پر کیچڑ بھی آ رہا تھا اور سب کچھ آ رہا تھا کیونکہ نیچے زمین کیچڑ والی ہو چکی تھی، بارش برس رہی تھی. تو میں نے اپنے شیخ کامل کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور بارش برس رہی ہے، میرے کپڑے تو گندے ہو گئے کیچڑ سے لیکن آپ کے کپڑے پاک اور صاف ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو داتا صاحب فرماتے ہیں میرے استاد صاحب فرمانے لگے اے علی حجویری جب سے میں نے اپنے دل کو دنیا کی گندگی سے پاک کر لیا ہے تب سے اللہ نے دنیا کی گندگی کو میرے پاؤں سے بھی دور رکھ دیا ہے. میرے کپڑے تو درکنار، میرے پاؤں دیکھو، میرے پاؤں بھی ابھی صاف ہیں اور پاکیزہ ہیں. تو حضور سیدی فیض عالم فرماتے ہیں حضرت حبیب بن اسلم رائی نے بھی پہلی نصیحت یہی کی کہ اپنے دل کو ہر قسمی حرص سے، طمع سے، لالچ سے، ہر قسمی اشیاء سے پاک رکھنا. اور پھر دوسرا فرماتے ہیں کہ اپنے پیٹ کو لقمہ حرام سے پاک رکھنا. ایک نماز کی وصیت کی اس واقعہ سے. اور پھر دوسرا فرماتے ہیں کہ اتباع سنت کی پیروی کے حوالے سے. اور انبیاء کا یہ سب سے بہترین انبیاء کے بعد جو اولیاء علماء صلحاء کا مشغلہ تھا وہ اتباع سنت پر بہت زیادہ کاربند تھے، بہت زیادہ. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے تو حجر اسود سامنے تھا. حجر اسود کو پکار کے فرمانے لگے اے حجر اسود تو پتھر ہی ہے، پتھر کو چومنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو پتھر ہی ہے، میں تجھے ہرگز نہ چومتا اگر جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نہ چوما ہوتا. میں تجھے چوم رہا ہوں تو اس وجہ سے چوم رہا ہوں کیونکہ تجھے حضور علیہ السلام نے چوما ہے. تو حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری نے پھر حضرت عمر فاروق کا یہ واقعہ بھی نقل کیا کہ اتباع سنت کا یہ عالم. پھر اس کے بعد حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا جو اتباع سنت کے حوالے سے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں نے سن رکھا تھا فلاں علاقے کے اندر ایک پیر ہے، ایک ولی ہے جو بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے، ولی کامل ہے، بڑے بڑے معاملات، بڑے بڑے لوگوں کے معاملات وہاں سے حل ہوتے ہیں. تو میں اسپیشل ملنے کے لیے وہاں پہنچا، دور دراز کا سفر کر کے وہاں پہنچا. تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں جب وہاں پہ پہنچا کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب میں نے دیکھا وہ شخص جو ولی کامل جس کو ملنے کی غرض سے میں دور سے آیا ہوا تھا، میں نے دیکھا اچانک وہ گھر سے نکلا
اور پھر مسجد کی جانب بڑھتے ہوئے اچانک اس نے اپنے منہ سے تھوک پھینکی، اور جب اس نے تھوک پھینکی تو وہ جانب قبلہ پھینکی، اور مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا۔ میں نے فوراً ہی کہا کہ اے بایزید تو کسی اور کے ملنے کے لیے آیا تھا، یہ وہ مرحلہ نہیں ہے، یہ وہ شخص نہیں ہے جسے تم ملنا چاہتا ہے، اسے تو حضور علیہ السلام کی سنت کا پاس ہی نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں انہی قدموں واپس پلٹ آیا۔ داتا گنج بخش علی اجویری فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی نے فرمایا جب میں واپس پلٹا، رات کو خواب میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بایزید بستامی جو آج تو نے معاملہ پیش کیا ہمیں بڑا اچھا لگا، ہمیں بڑا اچھا لگا۔ جو مرحلے حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں جو میرے طے نہیں ہو رہے تھے، 29 سال کی محنت سے بھی طے نہیں ہو رہے تھے، رات کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، میں نے سنت کا پاس رکھا، حضور کی زیارت ہوئی، جب میں صبح اٹھا تو وہ سارے مرحلے میرے عبور ہو چکے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اتباع سنت ایک بہت بڑا عمل ہے، اتباع سنت میں ہی انسان کی زندگی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، فرماتے اے محبوب ان کو فرما دیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو، پہلے میری سنت کی پیروی کرو، پہلے میرے احکامات پہ چلنے والے بن جاؤ۔ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی پیروی کرو، فَاتَّبِعُونِی، جب محبوب کی پیروی کرو گے یحببکم اللہ، پھر اللہ فرماتا ہے میں تم سے محبت خود بخود کرنا شروع فرما دوں گا۔ صرف محبت نہیں کروں گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اندازہ کریں جب بندہ حضور کی سنت کی اتباع کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر یہ معاملہ جب بندہ اللہ کا محب بن جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر نام کا حبیب اسلم رائی بھی ہوں، جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، پھر اگر بندہ مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کو منائے تو اللہ اس کی حفاظت کے لیے درندوں کی ڈپٹیاں لگا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اس کے حضور آئے تو صحیح، شرط یہ ہے کہ بندہ اس کے حبیب علیہ السلام کی سنت کی اتباع اور پیروی تو کرے۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پیروی کر کے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گئے گزرے دور میں میری ایک سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اولیاء کرام کا بہترین مشغلہ تھا، اور سب سے پہلے ان کی تعلیمات کا جو خلاصہ اور نچوڑ تھا، اور خصوصاً حضور سیدی فیض عالم کی تعلیمات کا نچوڑ، وہ اتباع سنت تھا، سنت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تھی۔ آج کل تو اولیاء کو بدنام کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، ہر بندے نے اپنا اپنا کاروبار چمکایا ہوا ہے۔ ایک بندہ جو سنت سے کوسوں دور ہے وہ بھی اپنے آپ کو شیخ ارادت و محبت و مودت جانتا ہے۔ ان ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ اولیاء وہی ہیں جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں حدیث ہے، اس کا اٹھنے والا ہر قدم سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اگر بندہ، داتا گنج بخش علی اجویری رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں اگر ایک بندہ ہے جو تمہارے سامنے ہوا کے اندر کلا بازیاں لگاتا ہوا آسمانوں کی طرف اڑ رہا ہو لیکن سنت کا پاس کرنے والا نہ ہو، اس کو دھوکے باز اور فراڈیا سمجھ لینا، اس کو ولی نہ سمجھنا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں شریعت کی پاسداری کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے، اولیاء وہ ہوتے ہیں جو حدیث پہ بھی عمل کرتے ہیں، طریقت پہ بھی عمل کرتے ہیں اور شریعت پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ لوگوں نے سمجھ لیا ہے شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے، نہیں میرے بھائی، کامل طریقے سے شریعت پر عمل کرنے کا نام ہی طریقت ہے۔ شریعت اور طریقت آپس سے الگ نہیں ہیں، یہ دونوں آپس سے جدا نہیں ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ شریعت حضور علیہ السلام کے فرمان کا نام ہے اور حضور کے فرمان کو کامل طریقے سے جاننے کا نام اور اس پہ عمل کرنے کا نام طریقت ہے، اور اس کی کامل پہچان حاصل کرنے کا نام حقیقت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیقات عمل نصیب کرے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔